کہ اسرائیل جس حماقت کے ساتھ ایران ہو یا لبنان ہو یا دوسرے تمام ملک ہوں ان پر حملہ کرتا ہے، تو وہ صرف اسرائیل نہیں ہے، وہ امریکہ ہے اور وہ یورپ ہے جو ان ملکوں پر حملہ کر رہے ہیں۔ بہت بار یہ کہا گیا کہ دراصل ان ملکوں کو جہالت سے اور پچھڑے پن سے آزادی دلانے کے لیے اسرائیل یہ حملہ کر رہا ہے، جیسا ایران کے بارے میں کہا گیا۔ صرف اسرائیل کی حکومت نہیں، اسرائیل کی عوام کا ایک بہت بڑا حصہ اس جینوسائیڈ میں حصہ لے رہا ہے۔ ہارٹس میں یہ رپورٹ ہے کہ جو فوجی IDF کے غزہ میں گئے ہیں، خود ان کی دماغی حالت کیا ہے، وہاں سے جو لوٹے ہیں ان کی، پوری دنیا کی نیتکتا کا امتحان چل رہا ہے، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس امتحان میں دنیا کی عوام پاس ہوئی ہے اور حکومتیں فیل ہو گئی ہیں۔ یورپ میں اور امریکہ میں اور دوسرے تمام جگہ زیادہ تر حکومتوں نے غزہ میں جو جن سنگھار چل رہا ہے، جینوسائیڈ، اس کا ساتھ دیا ہے۔ جیسا جرمنی نے کہا کہ اسرائیل دراصل اپنا کام نہیں کر رہا ہے، اسرائیل از ڈوئنگ آور ڈرٹی ورک۔ اس لیے جرمنی کا یہ جو دعویٰ تھا کہ 1945 میں اس نے سبق سیکھا، اور وہ سبق تھا نیور اگین، وہ دراصل کوئی سبق نہیں تھا۔ جو جینوسائیڈ 1945 کے پہلے جرمنی میں چل رہا تھا وہ اب غزہ میں چل رہا ہے، اور جیسا جرمنی نے خود صاف کیا ہے کہ اسرائیل یہ ان کی طرف سے کر رہا ہے۔ اس لیے فلسطینیوں کے خون سے ہاتھ امریکہ، یورپ اور ان تمام ملکوں کی حکومتوں کے رنگے ہوئے ہیں جنہوں نے اس جینوسائیڈ کو روکنے میں کوئی پہل نہیں لی ہے۔ بدنصیبی سے ہمارا ملک ان میں شامل ہو گیا ہے اور ہم اس کی عوام ہیں، اس لیے یہ ایک طرح کا اپرادھ بودھ ہمارے بھیتر ہے، اور اس کا بھی ہے کہ یورپ اور امریکہ میں جس طرح عوام سامنے نکل کر آئی ہے ویسے ہمارے یہاں نکل نہیں پائی۔ ٹھیک ہے کہ دمن ہے، ٹھیک ہے کہ گرفتاریاں ہیں، لیکن اس بات کو بھی قبول کرنا چاہیے کہ ہندوستان کے راجنیتک پارٹیوں، زیادہ تر راجنیتک پارٹیوں اور باقی سماجک سنگٹھنوں نے اس کو اتنا بڑا مسئلہ نہیں سمجھا جتنا بڑا مسئلہ یورپ اور دوسری جگہ کے عوام نے سمجھا ہے۔ اس لیے یہ ایک ایسا لمحہ ہے جو ہمیں خود اپنے بھیتر جھانکنے کی دعوت دیتا ہے کہ کیا ہم اس جینوسائیڈ کو روکنے میں اپنی آواز کا استعمال کرنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ اگر آپ اسرائیل کے ہی اخبار ہارٹس کو پڑھیں اور ہارٹس کی انالیسس اور اس کی رپورٹس پڑھیں تو یہ صاف ہو جاتا ہے کہ صرف اسرائیل کی حکومت نہیں، اسرائیل کی عوام کا ایک بہت بڑا حصہ اس جینوسائیڈ میں حصہ لے رہا ہے۔ ہارٹس میں یہ رپورٹ ہے کہ جو فوجی IDF کے غزہ میں گئے ہیں، خود ان کی دماغی حالت کیا ہے، وہاں سے جو لوٹے ہیں ان کی، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بالکل پوائنٹ لیس وار ہے اور یہ پولیٹیکل وار ہے اور اس کے کوئی معنی نہیں ہے۔ یہ خود IDF کے فوجی کہہ رہے ہیں، لیکن اسرائیل کی عوام کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ وہ اس جینوسائیڈ کا ساتھ کیسے دے رہی ہے اور وہ کیسے یہ مانتی ہے کہ ایک پوری عوام کا صفایا کیا جا سکتا ہے اور اس جغرافی کو اپنے قبضے میں لایا جا سکتا ہے۔ تو یہ موقع اور جیسا BBC کی فلم جو BBC نہیں دکھا پائی اور باقی جگہ دیکھی گئی، اور دوسری رپورٹس جو ابھی UN ریپریزنٹیٹیو کی رپورٹ سامنے آئی ہے، اس سے بالکل صاف ہے کہ جو کچھ بھی غزہ میں ہو رہا ہے اس کو جینوسائیڈ کے علاوہ کچھ اور نہیں کہا جا سکتا، اور ابھی کی پیڑھی کو اس کا جواب دینا پڑے گا آگے کی پیڑھیوں کہ آپ نے اپنے آگے یہ کیسے ہونے دیا۔ ہٹلر کے وقت تو باقی دنیا یہ کہہ سکتی تھی کہ ہمیں اس کا انداز نہیں تھا،
لیکن ہم اسے روز ٹیلی ویژن پر دیکھ رہے ہیں، ریئل ٹائم جینوسائیڈ جو ہمارے سامنے ہو رہا ہے، اس کو کیسے پوری دنیا نے برداشت کیا اور ہونے دیا، یہ سوال ہم سے آنے والی پیڑھیاں پوچھیں گی۔ اس لیے اس سوال کا جواب ہم نہ دے پائیں، اس کے لیے کچھ قدم ہمیں ابھی اٹھانے ہوں گے۔ ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ اسرائیل جس حماقت کے ساتھ ایران ہو یا لبنان ہو یا دوسرے تمام ملک ہوں ان پر حملہ کرتا ہے، تو وہ صرف اسرائیل نہیں ہے، وہ امریکہ ہے اور وہ یورپ ہے جو ان ملکوں پر حملہ کر رہے ہیں۔ بہت بار یہ کہا گیا کہ دراصل ان ملکوں کو جہالت سے اور پچھڑے پن سے آزادی دلانے کے لیے اسرائیل یہ حملہ کر رہا ہے، جیسا ایران کے بارے میں کہا گیا۔ لیکن ایران کے عوام جو خود ایک طرح کی جدوجہد میں ہے، اس نے بھی دنیا سے کہا کہ ہم یہ جدوجہد کر رہے ہیں اپنے یہاں، لیکن ہمیں اپنی آزادی کے لیے ایک دوسری غلامی قبول نہیں ہے۔ یہ بہت صاف سب کے سامنے ہونا چاہیے۔ اس لیے یہ کہنا کہ جینڈر جسٹس کے لیے حملہ کیا جا رہا ہے یا جہالت سے آزادی دلانے کے لیے حملہ کیا جا رہا ہے، یہ اپنے آپ کو غفلت میں رکھنا ہے، اور اس غفلت سے ہم سارے لوگوں کو آزاد ہو جانا چاہیے۔ تو ہمارے لیے، ہم جو ہندوستان کے لوگ ہیں، ہمارے کرتویہ بہت اسپشٹ ہیں کہ ہم فلسطین کی آواز کو کتنی دور لے جا سکتے ہیں، فلسطین کو کتنا زندہ رکھ سکتے ہیں، اور فلسطین کے لوگوں کو کتنا احساس دلا سکتے ہیں کہ ان کا دنیا کا سب سے پرانا دوست ہندوستان، اور ہندوستان کے لوگ ابھی بھی اس کے ساتھ ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔